کہ بظاہر ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ بگاڑ بڑھ گیا ہے، خرابیاں بڑھ گئی ہیں، اور واقعتاً بڑھی ہیں۔ میں جب طالب علم تھا اور میرے بچپن میں پاکستان میں تو کوئی ٹی وی چینل نہیں تھا، پھر بمشکل ایک آیا پی ٹی وی، وہ بھی شام 6 بجے سے رات 10 بجے تک، اور اب تو چینلز کی بہار ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں بگاڑ بڑھ گیا ہے، خرابی بڑھ گئی ہے، مادیت بڑھ گئی ہے، دنیا پرستی بڑھ گئی ہے، اور دنیا کی اپنی چکا چوند وہ گویا بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس میں جو عقل ہے وہ گویا تجزیہ یہ کرتی ہے کہ سارے پس منظر میں اللہ کا دین، اللہ کا قرآن، شاعر اسلام جیسے شاید وہ ان کو پیچھے ہٹنا چاہیے۔ لیکن واقع یہ ہے کہ 2017 میں، اور اگر میں مثالاً عرض کروں، رمضان کا مہینہ گزرا، کراچی میں میں رہتا ہوں، اور کراچی میں میرے دور طالب علم میں بھی یہ رمضان آتا تھا۔ میرے محلے کی مسجد میں بھی حافظ نہیں ہوتا تھا، پشاور سے ایک صاحب آتے تھے، لیکن اب کیفیت یہ ہے کہ تراویح کی اس قدر ورائٹی ہے، 5 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح، 15 روزہ تراویح، ترجمے کی تراویح، تفسیر کی تراویح، ہالوں میں تراویح، بازاروں میں تراویح، بے شمار خواتین ہماری بہنوں بیٹیوں نے حفظ کر لیا ہے، گھروں میں تراویح۔ یہ حفظ قرآن کیوں بڑھ گیا ہے؟ ایک اندازے کے مطابق صرف پاکستان میں 70 لاکھ کے قریب حفاظ ہیں۔ کیوں ہیں یہ؟ کس نے اس کا انتظام؟ کسی مذہبی پارٹی نے، کسی ٹی وی نے، کسی این جی او نے، کس نے یہ کمپین چلائی؟ یہ قرآن جب نازل ہوا تو جس کا یہ کلام ہے اس نے اعلان کیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم یہ قرآن نازل کر رہے ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور یہ صرف قرآن کا ہی مسئلہ نہیں ہے، شاعر اسلام جو بھی آپ سوچ لیں، ہر چیز آگے بڑھ رہی ہے۔ کیا نمازیں پیچھے ہٹ رہی ہیں؟ امریکہ میں اگر 20 سال پہلے 10 مساجد تھیں تو آج 500 مساجد ہیں۔ ساری دنیا میں یہی کیفیت ہے۔ کیا یہ طواف اور عمرہ کم ہو رہا ہے؟ حج، مجھے یاد ہے دور طالب علمی میں جب جمعیت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلی دفعہ عمرے کی سعادت دلائی، اتنے کم لوگ ہوتے تھے عمرہ کرنے والے کہ ہر طواف کے موقع پر، ہر چکر میں ہم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اتنے کم تھے۔ اور اب بظاہر بگاڑ بڑھ گیا ہے، خرابی بڑھ گئی ہے، اب ہاتھ کی اشارہ کرنا مشکل ہوتا ہے، اتنا رش ہو گیا ہے۔ کیا حج اور عمرہ فری کا ہو گیا ہے یا مفت میں ہو رہا ہے؟ لیکن توسیع ہو رہی ہے مسلسل حرم میں اور حرمین میں، کہتے ہیں جگہ کم پڑ گئی ہے، تو یہ کیوں بڑھ رہا ہے حج اور عمرہ اتنا؟ کیا مسئلہ ہے؟ اسی طرح اعتکاف، اسلامی جمعیت طلبہ میں میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، کبھی کبھی میں نے بھی اعتکاف کیا۔ بعض اوقات مسجد میں اعتکاف کرنے والا اکیلا ہوتا تھا، کوئی دوسرا آدمی گویا موجود نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج انہی مساجد میں کیفیت یہ ہے، کہیں 50 لوگ ہیں، کہیں 100 لوگ ہیں، کہیں 150 لوگ ہیں، کہیں 250، 500۔ کیوں اعتکاف کرنے والے بڑھ رہے ہیں؟ اور اس میں 80% ابھی 2017 کے رمضان میں کراچی کی میرا خیال ہے 25 مساجد میں گیا ہوں گا، اور میں نے دیکھا کہ 80 سے 90% نوجوان ہیں جو اعتکاف کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اسی طرح پردہ کیا کم ہو گیا ہے؟ ٹی وی کو دیکھیں تو لگتا ہے پردہ ختم ہو رہا ہے۔ اور ابھی 2016 میں ایک سروے ہم نے کرایا، ہم نے جماعت اسلامی پاکستان نے، اس میں 15 سے 30 برس کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا سروے کیا۔ اس میں بالخصوص خواتین سے ہم نے پوچھا کہ جب گھر سے نکلتی ہو تو کس طرح سے نکلتی ہو؟ اور آپ سوچیں 30 برس تک کی یہ خواتین ہیں، طالبات اور نوجوان لڑکی ہیں۔ اس میں جواب یہ آیا، تقریباً 50% نے کہا ہم تو پورے برقعے کے ساتھ نکلتے ہیں، باقی 40 اور 48% نے گویا یہ کہا کہ ہم چادر اوڑھ کر یا اسکارف لے کے نکلتے ہیں۔
صرف 1% نے یہ کہا کہ ہمیں دوپٹے وغیرہ کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ٹی وی کو دیکھیں تو لگتا ہے سارا معاشرہ بے پردہ ہو رہا ہے۔ جب یہ سروے آیا تو مجھے ذرا یقین نہیں آیا کہ یار یہ معاشرہ تو بگاڑ کا شکار ہے، یہ اس طرح پردہ ہو رہا ہے۔ لیکن اسی زمانے میں اس کے آگے پیچھے مجھے کراچی یونیورسٹی جانے کا موقع ملا، اور کراچی یونیورسٹی میں آپ کے علم میں ہے کہ آج کل 70% طالبات ہیں۔ ہم جب طالب علم تھے تو 70% طلبہ ہوتے تھے، اب 70% طالبات ہیں وہاں، اور شاید چھٹی وغیرہ کا موقع تھا، طالبات کے غول نکل رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ کم و بیش ہر طالبہ برقع پہنے ہوئے ہے، تو مجھے اطمینان ہوا کہ نہیں، یہ سروے ٹھیک ہے۔ تو یہ برقع کیوں بڑھ رہا ہے اور پردہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ پھر شاعر اسلام میں ایک چیز داڑھی بھی ہے، داڑھی کیا کم ہو رہی ہے؟ میں تو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کے ٹاپ کے جو کرکٹر ہیں اتنی لمبی داڑھیاں ہیں، وہ چاہے جنوبی افریقہ میں ہو، وہ چاہے انگلینڈ میں ہو، وہ چاہے آسٹریلیا میں ہو، پاکستان میں بھی داڑھیوں والے کرکٹر، ورنہ تو داڑھی اور کرکٹ اس کا کوئی جوڑ نہیں تھا، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس پہلو سے آپ جتنے شاعر اسلام سوچیں، بڑھ رہے ہیں۔ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کا دین ہے، یہ شاعر اسلام اللہ کے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت، یہ کام پیچھے نہیں، اللہ تعالیٰ اپنا کام کر رہا ہے۔ کس قدر ستھرے پیمانے ہیں ہمارے، صدیوں کا گرد و غبار کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ یہ اللہ، یہ کیوں اس قدر محفوظ ہیں چیزیں؟ یہ اس لیے محفوظ ہیں کہ یہ آئیڈیل ہی نہیں ہے، اس آئیڈیل کو بالآخر غالب آنا ہے۔